بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. شروع کرتا ہوں میں اس سنسار کی رچنا کرنے والے اس مالک کے نام سے جو بڑا ہی کرپاشیل اور بڑا دیاوان ہے، جو سرو مہان اور سرو شکتیشالی ہے، جو نراکار ہے، اس کا کوئی آکار نہیں، وہی اکیلا اور بے طرح عبادت کے لائق ہے، پوجا کے یوگیہ ہے. اس کرپاشیل مالک کے نام سے ہم آج شروعات کرتے ہیں، اور بہت بہت کرپائیں ہیں اس کی، بڑی رحمتیں ہیں اس کی. اس کے آخری سندیشہ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو سمجھ مانو ذاتی کے لیے رحمت کا ایک پیغام لے کر آئے. آج کے اس کارکرم میں اور وواہ کے شبھ اوسر پر اپستھت ہمارے سبھی دوستوں، سجنوں، بھائیوں اور ہماری بہنیں جو پردہ نشین ہیں، شادی اور نکاح کی مناسبت سے وواہ کے ایک شبھ اوسر پر ہم اور آپ آج یہاں شیخ ظہیر صاحب فیملی اور قاضی افتخار الدین صاحب فیملی کی دعوت پر اکٹھا ہوئے ہیں. یہ نکاح کا موقع ہے، وواہ کا اوسر ہے. میں آپ کی خدمت میں وہ باتیں پیش کرنا چاہوں گا جو اس موقع پر ہم کو قرآن نے سکھلایا، جو پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلایا ہے. سچی بات یہ ہے کہ اس پرمیشور نے انسانوں کو پیدا کیا تو ان کو جیون گزارنے کا طریقہ بھی سکھلایا. یہ ہو نہیں سکتا کہ پرمیشور نے انسانوں کو پیدا تو کر دیا اور انسانوں کے لیے پورے سنسار کو بنا دیا اور پھر ان کو جیون یاپن کرنے کا طریقہ نہ سکھلایا ہو، زندگی گزارنے کے لیے کوئی مارگدرشن نہ کیا ہو. ایسا ہو نہیں سکتا ہے. انسان جب کوئی مشین بناتا ہے، فیکٹری سے ایک مشین بن کر مارکیٹ میں جب آتی ہے تو اس مشین کو استعمال کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، ایک گائیڈ لائن ہوتی ہے، اور اسی گائیڈ لائن کے مطابق اس مشین کو استعمال کیا جاتا ہے تو وہ مشین ہمیں فائدہ پہنچاتی ہے اور انسان اس سے اپنا بڑا کام نکال سکتا ہے. اگر مشین بنانے والے کوئی نئی مشین بنا کے مارکیٹ میں لانچ کر دے اور اس کو استعمال کرنے کا طریقہ وہ نہ بتلائے تو لوگ اس کا صحیح استعمال نہیں کر سکیں گے، اس کے استعمال کرنے میں ٹھوکر کھائیں گے، غلطیاں کریں گے اور اس سے بڑا نقصان ہوگا. ایسے ہی اس مالک نے جس نے سارے سنسار کی رچنا کی ہے، اس نے ایک نر اور ناری سے سارے انسانوں کو پیدا کیا تو ان کو جیون یاپن کرنے کا، زندگی گزارنے کا طریقہ بھی سکھلایا ہے. اور اس پرمیشور نے انسانوں کو زندگی گزارنے کا طریقہ اپنے سندیشتاؤں کے مادھیم سے دیا ہے. دنیا کے اندر سب سے پہلا انسان اللہ کا سب سے پہلا رسول اور پیغمبر تھا اور اللہ کا سب سے پہلا سندیشتا تھا. سمجھ مانو جاتی کے لیے وہ ایک سندیش لے کر آیا، اس اللہ کا، اس پرمیشور کا. اور اس کے بعد ہر زمانے اور ہر دور میں الگ الگ جگہوں پر اللہ کی طرف سے سندیشتا اور پیغمبر آتے رہے، یہاں تک کہ عرب کی سرزمین پر اللہ کے آخری سندیشتا پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا. اور پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایشوریہ گرنتھ قرآن کا اترن ہوا اور اس قرآن کے اندر سمجھ مانو جاتی کو سمبودھت کر کے جیون یاپن کرنے کا طریقہ سکھلایا گیا. ایک ایسے مارگدرشن کیے گئے کہ جس راستے پر چل کر پوری مانو جاتی اور پوری انسانیت سفل ہو سکتی ہے. اس ایشوریہ گرنتھ قرآن نے ہمیں زندگی گزارنے کا پورا طریقہ سکھلایا ہے. تو شادی
ہمیں ہدایت دے دی ہے۔ آپ اس بات کو اچھی طرح سمجھیے کہ اسلام میں شادی بیاہ کا جو کنسپٹ اور نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ شادی انسان کی ایک بنیادی ضرورت ہے، اور انسان بغیر شادی بیاہ کے پرسکون زندگی نہیں گزار سکتا۔ اس کے اندر کچھ اچھائیں ہوتی ہیں، اس اچھاؤں کو پورا کرنے کے لیے اس کو ایک جو ہے وواہت جیون کی ضرورت ہوتی ہے، ایک شادی شدہ زندگی کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب یہ شادی انسان کی ایک بہت ہی اہم ضرورت ہے تو اس اللہ نے، اس پرمیشور نے شادی بیاہ کے طریقے کو اتنا آسان اور سہل کر کے بتلایا ہے کہ ہر انسان غریب سے غریب کیوں نہ ہو، چھوٹے سے چھوٹے گاؤں اور دیہات میں رہنے والا کیوں نہ ہو، وہ شادی بیاہ اپنے بیٹے اور اپنی بیٹی کی بہت آسانی کے ساتھ کر سکتا ہے اور وہ ایک پرسکون زندگی گزار سکتے ہیں۔ اسی لیے اسلامی نظریے کے اعتبار سے، اسلامک پوائنٹ آف ویو کے اعتبار سے شادی بیاہ ایک بہت اہم کانٹریکٹ ہے، ایک بہت پاکیزہ اور مقدس معاہدہ ہے جو ایک لڑکے اور لڑکی کے درمیان ہوتا ہے کہ اب وہ آپس میں پریم اور محبت کے ساتھ زندگی گزاریں گے، اس طرح کہ وہ گھر بنائیں گے، خاندان کو سنواریں گے اور ایک نسل کو وجود بخشیں گے اور ایک اچھے سماج کی تشکیل کریں گے۔ یہ شادی بیاہ کا ایک مقصد ہوتا ہے کہ آدمی اپنے اندر کی ان اچھاؤں کو بھی پورا کرے جس کے بغیر وہ سکون کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتا، اور ایک اچھے سوسائٹی، ایک اچھے معاشرے کو بھی وجود بخشے۔ اور جب یہ انسان کی ضرورت ہے تو سچی بات یہ ہے کہ اس کو بہت آسان اور سرل بھی ہونا چاہیے۔ اگر شادی بیاہ کو مشکل بنا دیا جائے گا تو شادی کے مشکل ہو جانے کی وجہ سے بغیر شادی کے ان اچھاؤں کو پورا کیا جائے گا، ان خواہشات کو پورا کیا جائے گا جو شادی کے ذریعے کی جاتی ہے، اور اس سے سماج میں برائیاں بڑھیں گی، سماج میں خرابیاں آئیں گی۔ اس لیے ہمیں یہ تعلیم اور شکشا دی گئی ہے کہ تم بہت سادگی کے ساتھ، بہت کم خرچ کے اندر تم شادی بیاہ کی اس تقریب کو انجام دو اور اس کو قرآن کے بتلائے ہوئے نیموں کے مطابق تم اس کو انجام دو۔ جب نکاح ہوتا ہے، شادی بیاہ کا اوسر ہوتا ہے، تو میاں اور بیوی کے درمیان، دلہا اور دلہن کے درمیان ایجاب و قبول ہوتا ہے، یعنی وہ ایک کانٹریکٹ کرتے ہیں، معاہدہ کرتے ہیں۔ ایک باپ اپنی لفظ جگر اپنی بیٹی کو اپنے داماد کے حوالے کر دیتا ہے اور زندگی بھر کے لیے اس کو حوالے کرتا ہے، تو وہ ایک معاہدہ ہوتا ہے کہ ہم اس بچی کو، اس دلہن کو لے کر جا رہے ہیں اپنے گھر، ہم اس کا سامان کریں گے، ہم اس کو اس کا پورا حق دیں گے اور پوری زندگی ہم اس کا خیال رکھیں گے، ہم پریم اور محبت کے ساتھ اس کو اپنے پاس رکھیں گے اور اس کے حقوق کی ادائیگی کریں گے۔ یہ ایک عہد و پیمان ہوتا ہے جو لڑکے کی طرف سے ہوتا ہے۔ لڑکی بھی اپنے آپ کو نوشا کے دلہا کے حوالے کرتی ہے تو وہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ اب میں نے اپنے آپ کو آپ کے حوالے کر دیا ہے، میں ہر بات میں آپ کی بات مانوں گی، اطاعت کروں گی، اور خدا اور اس کے رسول کے بعد اگر سب سے بڑا کسی کا درجہ ہے تو وہ ایک عورت کے لیے اس کے شوہر کا درجہ ہے۔ یہ ہمیں قرآنی تعلیم سکھلاتی ہے اور اسلامی دھرم ہمیں اس بات کی شکشا دیتا ہے کہ تم شادی بیاہ کی زندگی کو اس نیم کے ساتھ گزارو جو قرآن نے تم کو بتایا ہے۔ اور قرآن کا نیم اس سلسلے میں کیا ہے وہ آپ کو اندازہ لگ جائے گا کہ جب نکاح کا خطبہ ہوتا ہے، نکاح پڑھانے والا جو قاضی اور مولوی ہوتا ہے وہ عربی زبان کے اندر قرآن کی کچھ آیتوں کو پڑھتا ہے۔ اگر ان آیتوں کا ارتھ معلوم ہو جائے، اس کا ترجمہ معلوم ہو جائے تو آدمی سمجھ سکے گا کہ نکاح کے موقع پر، وواہ کے اوسر پر قرآن کا کیا سندیش ہے۔ میں اس شبھ اوسر پر آپ تمام لوگوں کی خدمت میں قرآن کے اس سندیش کو پیش کرنا چاہتا ہوں جو وہ نکاح کے اوسر پر دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں اور میرے بہت ہی عزیز دوستوں، قرآن مجید میں نکاح کے اس موقع کے لیے جس آیت کو منتخب کیا گیا ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ۔ اے انسانوں، اے سمجھ مانو جاتی، قرآن صرف مسلمانوں کو نہیں سمبودھت کرتا ہے
کو ایک جان سے پیدا کیا اور اس ایک جان سے اس کے جوڑے کو پیدا کیا. یعنی سب سے پہلے اللہ نے ایک انسان آدم کو پیدا کیا اور پھر اس سے اس کی بیوی حوا کو پیدا کیا اور ایک نر اور ناری سے پھر سارے انسانوں کو اللہ نے پیدا کیا. یہ کنسپٹ سب سے پہلے اس موقع پر کیا گیا ہے کہ دیکھو جتنے بھی انسان اس دنیا کے اندر نظر آ رہے ہیں وہ کسی بھی دھرم کے ماننے والے ہو, وہ کسی بھی رنگ اور نسل کے ہو, کسی بھی زبان اور جاتی کے ہو, وہ سب کے سب ایک نر اور ناری کی سنتان ہے. اس اعتبار سے وہ آپس میں بھائی بھائی ہے. یہ بھائی چارے کا پیغام دیا جا رہا ہے اور اس بھائی چارے کے پیغام کی وجہ سے آپس کی جتنی وبھنتائیں ہیں, آپس میں جتنی دیواریں کھڑی کر دی گئی ہے, وہ ساری دیواریں ٹوٹ جاتی ہے, ختم ہو جاتی ہے اور پریم اور بھائی چارے کا ایک سندیش آتا ہے کہ انسانوں تم اپنے اس مالک سے ڈرو جس نے تم کو ایک نر اور ایک ناری سے پیدا کیا ہے اور پوری دنیا کے اندر تم کو پھیلا دیا. اور پھر کہا گیا کہ اے لوگوں تم اپنے اس مالک سے ڈرو جس کا حوالہ لے کر تم ایک دوسرے سے اپنے حقوق طلب کرتے ہو. اللہ کا نام لے کر, پرمیشور کا نام لے کر ہر انسان اپنا حق طلب کرتا ہے. قرآن نے کہا کہ دیکھو تم اس اللہ سے ڈرو, اس مالک کا بھے اپنے دل کے اندر رکھو. اگر خدا کا ڈر دل کے اندر ہوگا تو انسان غلط راستے پر نہیں چلے گا. اگر خدا کا ڈر دل کے اندر ہوگا انسان بیماری نہیں کرے گا. اگر خدا کا ڈر دل کے اندر ہوگا انسان کسی پر ظلم اور اتیاچار نہیں کرے گا. اور یہ سندیش بھی دے دیا گیا کہ پتی کو بھی چاہیے کہ اپنے پتی پر کو اپنی پتنی پر کوئی اتیاچار نہ کرے. آدمی جو ہے وہ اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے, بہتر ویوہار کرے, ناری کا سمان ہونا چاہیے. یہ قرآن کا پیغام ہے, قرآن کا سندیش ہے. اور پھر کہا کہ دیکھو تم اپنی رشتے داریوں کے بارے میں بھی اس خدا سے ڈرو. اس مالک نے تمہاری 2 طرح کی رشتے داریاں بنائی ہیں. ایک رشتے داری پوری رشتے داری ہوتی ہے, ماں باپ بھائی بہن یہ سب پوری رشتے دار ہے. اور جب انسان شادی کرتا ہے تو شادی کرنے کے نتیجے میں ایک دوسری رشتے داری قائم ہو جاتی ہے. اور وہ کیا ہوتی ہے, وہ ہوتی ہے ساس اور سسر. اور پتنی کے جتنے رشتے دار ہوتے ہیں وہ پتی کے بھی رشتے دار بن جاتے ہیں. اس طرح ایک نئی رشتے داری وجود میں آتی ہے. قرآن کا سندیش یہ ہے کہ دونوں رشتے داریوں کا تم بڑا خیال رکھو اور ان دونوں رشتے داریوں کے درمیان بہت ہی بیلنسڈ طریقے سے تم ویوہار کرو. ایسا نہ ہو کہ کبھی ہمارے ماں باپ اور پوری رشتے داروں کی طرف ہمارا زیادہ جھکاؤ ہو جائے اور بیوی اور پتنی اور اس کے رشتے داروں کو ہم بھول جائیں. اور کبھی ایسا بھی نہ ہو کہ ہم بیوی کے تمام رشتے داروں کو سر پر بٹھانے لگے اور اپنے ہی ماں باپ کو بھول جائیں, اپنے ہی بھائیوں بہنوں کو بھول جائیں. قرآن کہتا ہے کہ نہیں, تم رشتے داریوں کا پاس و لحاظ رکھو. اور پھر کہا گیا کہ دیکھو اللہ ہر وقت تمہیں دیکھ رہا ہے. وہ پالنہار, وہ ہمارا مالک, وہ ہر وقت ہمیں دیکھ رہا ہے. ہم گھر کے اندر تنہائی میں کیوں نہ ہو, میاں بیوی یہ بالکل تنہائی میں ہوتے ہیں, کوئی تیسرا انہیں نہیں دیکھ رہا ہوتا ہے لیکن خدا ضرور دیکھ رہا ہوتا ہے. اس لیے اکیلے اور تنہائی میں بھی بیوی کے ساتھ ظلم اور اتیاچار نہیں ہونا چاہیے. یہ دوسری آیت میں کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. کہ اے ایمان والوں, اے وہ لوگوں جو ایک ایشور پر آستھا رکھتے ہیں, تم سب کو چاہیے کہ اس پرمیشور سے ڈرو اور اپنا جیون اس پرمیشور کے بتلائے ہوئے راستے کے مطابق گزارو. اپنی اچھا انوسار نہیں, اپنے مالک کی اچھا انوسار اس زندگی کو گزارو. اس لیے کہ اسی مالک نے تم کو بھی پیدا کیا ہے اور اس پورے سنسار کو پیدا کیا ہے. وہی بتلائے گا کون سا راستہ صحیح ہے کون سا غلط ہے. انسان تو سوارتھی ہوتا ہے, وہ تو ہمیشہ یہ دیکھتا ہے کہ میرا فائدہ کہاں ہے. وہ جب پیسے کا جہاں نفع ہوگا وہ راستے پر چل پڑے گا. لیکن یہ دھرم ہوتا ہے, یہ خدا کا بھے ہوتا ہے جو اس کو بتلاتا ہے کہ نہیں تم بیمانی کر رہے ہو, نہیں تم رشوت لے رہے ہو, نہیں تم اتیاچار کر رہے ہو, تمہیں یہ نہیں کرنا چاہیے. غلط راستے سے روکنے والی چیز خدا کا بھے ہے اور جو ہے دھرم کی شکشائیں ہیں. اس لیے اس پروردگار کی طرف سے تم پر جو ایشوری
بات کہا کرو. جب زبان سے کوئی بات کہو تو سچ بات کہو، جھوٹ نہ کہو، کوئی بات اپنی زبان سے نہ نکالو، کسی کو تکلیف پہنچانے والی بات نہ کہو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. اگر تم ہمیشہ سچ بات کہو گے اور سچ کی عادت ڈال لو گے تو وہ پرمیشور، وہ اللہ تمہیں 2 انعام دے گا. وہ 2 انعام کیا ہے؟ وہ 2 انعام یہ ہے کہ وہ پرمیشور تمہاری اس سچائی کی عادت کی وجہ سے تمہارے سارے کاموں کو بنا دے گا. تمہارے سارے کام تمہارے لیے آسان ہو جائیں گے اور تم سے جو غلطیاں اور گناہ ہو گئے ہیں وہ اللہ ان گناہوں کو معاف کر دے گا، تمہاری غلطیوں کو چھما کر دے گا اور اس طرح تم ایک پوتر جیون یاپن کر سکتے ہو. یہ اللہ کی طرف سے انعام ہے. اور اخیر میں پھر یہ بات دلائی گئی کہ دیکھو جو اللہ اور اس کے رسول کی بات مانے گا وہی دراصل کامیاب ہوگا، اور جو خدا کو بھول کر زندگی گزارے گا، جو اپنے پرمیشور کو بھلا کر زندگی گزارے گا، وہ کبھی اس دنیا کے اندر سکھ نہیں پا سکتا ہے. یہ قرآن کا سندیش ہے جو اس موقع پر دیا گیا. پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو نکاح کرنا، شادی کرنا یہ میری سنت ہے، تم بھی اس پر عمل کرو اور نکاح کرو. نوجوانوں کو خطاب کر کے کہا گیا اور کہا گیا کہ نوجوانوں تم میں سے جو بھی بیمار کی طاقت رکھتا ہے اسے چاہیے کہ جلد از جلد بیمار کر لے، شادی کر لے. نوجوان ہو جانے کے بعد، شادی کی قدرت ہو جانے کے بعد بھی شادی میں تاخیر نہیں کرنا چاہیے. یہ سندیش ہے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس لیے کہ شادی انسان کی فطری ضرورت ہے. اگر وہ شادی میں تاخیر کی جائے گی بلا وجہ تو اس کی وجہ سے آدمی غلط راستے پر پڑ سکتا ہے، اپنی ضرورت کو غلط طریقے سے پورا کرنے لگے گا اور اس سے سماج میں بڑی برائیاں پیدا ہوگی. تو کہا کہ دیکھو جلد شادی کرو. پھر آپ نے فرمایا کہ سب سے زیادہ بابرکت نکاح وہ ہے جو سب سے زیادہ سادگی کے ساتھ کیا جائے. سمپلسٹی کے ساتھ شادی اگر کی جائے گی اس میں اللہ کی طرف سے خیر و برکت ہے. شادی بیاہ بہت نازک چیز ہے. اس موقع پر ہم کو پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آدیش کا پالن کرنا چاہیے. اور انہی آدیش میں سے ایک آدیش یہ بھی ہے کہ نکاح کو مسجدوں کے اندر کرنا چاہیے. نکاح کو مسجدوں کے اندر کرنا چاہیے. مسجد اللہ کا گھر ہے اور اس سے زیادہ بابرکت جگہ کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے زیادہ سکون انسان کو کہاں ملے گا؟ مسجد کے اندر نکاح منعقد کیا جائے. ہمارے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم ہال کے اندر نکاح اس لیے کرتے ہیں کہ ہم اپنے ہندو بھائیوں کو بھی بلانا چاہتے ہیں، ہم اپنے غیر مسلم دوستوں کو بھی بلانا چاہتے ہیں، اس لیے ہم ہال میں نکاح کرتے ہیں. میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے غیر مسلم بھائیوں اور ہندو بھائیوں کو مسجدوں میں کیوں نہیں بلاتے ہیں؟ آپ نکاح مسجد میں کیجیے اور اپنے تمام ہندو بھائیوں کو وہاں بلائیے. ہم ان کا سواگت کرتے ہیں، وہاں کسی کی ممانعت نہیں ہے، کوئی روک ٹوک نہیں ہے. ہمارے ہندو بھائی بھی بہت سمان کے ساتھ اور بہت آدر کے ساتھ ہماری مسجدوں میں آ سکتے ہیں. ان کا وہاں احترام کرنا چاہیے، ان کا وہاں اچھا استقبال کرنا چاہیے، ان کا سمان کرنا چاہیے اور ان کو اس نکاح کے مسجد میں بلایا جا سکتا ہے. لیکن جب پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ نکاح کو مسجد میں کرو تو مسجد میں کرنا چاہیے اور نکاح کو اعلان کے ساتھ کرو، لوگوں کو پتا چلنا چاہیے کہ ان کے اور ان کے درمیان نکاح ہو گیا ہے. تو یہ وہ سندیش ہے جو پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دیا گیا. اور پھر نکاح کے اندر مہر رکھی گئی. مہر کیا ہوتا ہے؟ مہر جو ہے یہ عورت کے لیے شادی کا گفٹ ہے. مہر عورت کے لیے شادی کا گفٹ ہے. اس گفٹ کے بغیر دلہا کو دلہن کے قریب جانا مناسب نہیں ہے. اس لیے کہ اس کا سمان ہونا چاہیے، دلہن کا سمان ہونا چاہیے. دلہن کے سمان کے لیے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہر رکھی ہے اور وہ مہر جتنی زیادہ ہو اتنا اچھا ہے. اپنے اسٹیٹس کے اعتبار سے جو ہے وہ مہر رکھی جائے. اور نکاح کے بعد لڑکے والوں کو چاہیے کہ وہ ولیمہ کرے، لوگوں کو کھانا کھلائے. یہ لڑکے والوں کو ذمہ داری ہے کہ کھانا کھلائے. لڑکی والوں کے لیے شریعت کے اندر ایسی کوئی ذمہ داری نہیں رکھی گئی ہے. اس لیے کہ لڑکی کی شادی پر لڑکی والوں کے لیے کم سے کم خرچ ہے. ذمہ داریاں تو لڑکے والے نبھائیں گے. اس لیے کہ اس لڑکے کو ہی اس دلہن کی پوری زندگی کی کفالت کرنا ہے. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں،
دیں گے. ہم دل سے دعا کرتے ہیں کہ آج جو وواہ ہو رہا ہے اللہ اس کے اندر برکت ڈال دے. صرف دو لوگوں کے درمیان اتحاد نہیں ہو رہا ہے, خاندان آپس میں جڑ رہے ہیں اور مال آپس میں جڑ رہے ہیں. پورے شہر کے اندر اس کی برکتیں ہوں گی. میں مبارک